جی آج پھر اگلا جو قول للناس ہے اس میں ہم دیکھیں گے کلام میں تصنع. تصنع اردو کا لفظ ہے، بناوٹ کو کہتے ہیں، تکلف برتنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الفاظ کو سجا سجا کر بولنا کہتے ہیں. ایک تو قدرتی لہجہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا، بعض بناوٹ کرتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں. تقریر اور عام گفتگو میں بھی قافیہ بندی کرتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام میں ناپسندیدہ ہیں، حرام کے زمرے میں نہیں آتی لیکن ناپسندیدہ ہے، جائز بھی نہیں ہے، ناجائز ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کا آپ کو اللہ نے بنایا ہے اس طرح آپ بات کریں، سادے طریقے سے کریں، کسی کی نقالی نہ کریں. اور ایک دفعہ آپ کریں گے دوسری دفعہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ کیسے بولے تھے. اپنا جو لہجہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولتا انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کلام کو ایسے چبائیں گے جیسے گائے گھاس چبا چبا کر کھاتی ہے. آ نہیں گیا وہ دور. کسی کو دیکھ لیں آپ، کوئی فیس بک اٹھا لیں، آج کل ٹیکنالوجی ہے، کوئی کھول لیں، کس قدر بناوٹ ہے بات میں، کس قدر سٹائل ہے. ایک بات کو بتانے سے پہلے کسی کا بھی کئی دفعہ انٹرویو سنیں، کچھ تو سمپل سپاٹ، بڑا مزہ آتا ہے. ہم کہتے دیکھیں اس کی گفتگو سے کتنا اچھا لگا. کچھ اتنی وہ بناوٹ اور سٹائل اور لچک لچک کے اور کوفت ہوتی ہے. یہاں تک کہ اسلام ہاتھ ہلانے کو بھی منع کرتے ہیں، جو نہیں ہم ہاتھوں سے یوں یوں. اور اب کیا کیا جاتا ہے جب اینکر آتے تو یوں 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 ہاتھوں کو. یہ اسلام میں پسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے، بہت ہوا کبھی کوئی ہاتھ اٹھانا پڑ گیا، پر اس کا مطلب نہیں کہ آپ پہلے اوپر بازو کر کے، اور اب وہ جب بتا رہی ہوتی ہے نا پورے ایکشن بنا رہی ہوتی ہیں ہاتھوں کے اور فیس کے. جو بھی انٹرویو دے رہا ہوتا ہے منع کیا گیا. تو سمپل رہے، سادہ رہے. الفاظ ضرور اچھے ہوں، اس کا چناؤ اچھا ہو، آپ کے پاس نالج ہو آپ کیا بول رہے ہیں، لیکن بناوٹ نہ ہو، سٹائل نہ ہو، اس میں سجاوٹ نہ ہو. سمپل طریقے سے بات کریں، یہ بھی ناجائز بات ہے. ساتواں جو ہے وہ حرام کے زمرے میں آ رہا ہے، وہ ہے موسیقی، راگ رنگ. یہ حرام ہے، جو اب کامن ہو گیا، ہمارے موبائلوں میں بھی بج رہا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے اسٹریٹ میں، محلوں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے ٹی وی. اور اس میں تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے نا. اشتہاروں میں، خبروں کے بیچ، خبروں کے آغاز میں بھی، اس کے بریک میں بھی میوزک، اس کے اینڈ پہ بھی. اور ہم اتنے عادی ہو گئے کہ ہمیں فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اور غور کریں گے تو آپ کو راگ رنگ ہر جگہ بجتے ہوئے دکھائی دیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ لقمان آیت نمبر 9 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور انسانوں میں سے ہی کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے. یہ راگ رنگ یہ بھی ایک فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی کشش ڈالی اور پھر کہا اس سے بچو. اگر پتہ ہی نہ ہو راگ رنگ کیا ہے اور جنہیں دلچسپی نہ ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو موسیقی سے دلچسپی نہ ہو. ڈالنے کے بعد کہا کہ اب میری خاطر اس حرام کام کو چھوڑنا ہے. لالچ بھی اندر ڈالا ہے، کوئی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا میرے اندر لالچ نہیں. پھر کیا کہا اس لالچ سے بچو. غصہ بھی ڈالا، پھر کیا کہا اس کو کنٹرول کرو. تو ہر چیز انسان کی فطرت میں ڈال کے اور پھر اللہ نے کہا کہ اب اس سے میری خاطر بچو. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں راگ رنگ، یہ آپ کو غافل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ ایک جاتا ہے کفار مکہ میں سے اور ایسی لونڈیاں خرید کے لاتا ہے جن کی محفلیں لگاتا ہے اور لوگوں کو اس طرف مائل کرتا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ جائیں اور قرآن نہ سنیں. آج بھی ہمارا میڈیا، ہمارے اخبار اور ہمارے جتنے پروگرام دیکھ لیں وہ اس کام میں جتے ہوئے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بنا دیتے ہیں سب کچھ؟ ایسے نہیں بنا دیتے، پیچھے پورا پلان ہوتا ہے. اور پلان کے بعد پھر وہ پیچھے ان کا پورا جو ان کی تھیم ہے، اس کے بعد پھر وہ ڈرامہ یا وہ فلم بنتی ہے یا وہ اشتہار بنتا ہے یا وہ پلان بنتا ہے. یا آپ کیا سمجھتی ہیں ویلنٹائن ڈے کس لیے؟ آپ کو غافل کرنے کے لیے نا. یہ بسنت میلے کس لیے؟ یہ ہیپی نیو ایئرز کس لیے؟ یہ مدر ڈے تو فادر ڈے، یہ سب کچھ کس لیے؟ یہ سارا محبت ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کے سارے طریقے کار ہوتے ہیں. اور حقیقت میں
آپ اس سے 100% ایگری کریں گے کہ واقعی موسیقی اپنی طرف کھینچتی ہے. اور بعض شاعری، آگے شاعری میں دیکھیں گے اچھی شاعری پسند کی گئی، شاعری بھی اگر بہترین ہے، اچھی ہے تو اپنی طرف کھینچتی ہے. لیکن علم نہ ہو تو انسان کس طرف کھینچتا ہے؟ فوش شاعری کی طرف اور فوش گانوں کی طرف، اور اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کے اندر کس قسم کے گھٹیا الفاظ یوز کیے گئے ہیں. تو ان آیات میں لہو الحدیث سے مراد ہر ایسی بات ہے جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے. اس میں گپ شپ، خرافات، ہنسی مذاق، داستانیں، افسانے، ناول، گانا بجانا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں. اور اب اس میں آپ کے ڈرامے، فلمیں اور یہ ٹک ٹاک جو آپ دیکھ رہے ہو، پتہ نہیں کیا ہو گیا قوم کو، انہیں کوئی کام ہی نہیں بچا. موبائل ہے، پہلے پیچھے طرح چلے جائیں تو لوڈو اور کیرم ہوتا تھا، آپ کو کھیلتے ہی نہیں، وہ بھی غافل کرنے والے تھے. گیم ہوتی ہے جیسے سڑکوں پہ بچے کھیل لیتے تھے، وہ پیٹو گرم ہوتا تھا اور چینجو ہوتی تھی، تو اس میں ایکسرسائز ہوتی تھی. اور رسی بہت ٹاپتے تھے ہم لوگ، اور رسی ٹاپنا کتنی بڑی ایکسرسائز تھی. اس سے قد بڑھتا تھا، بھوک لگتی تھی، جو بھی ملے بچہ کھا جاتا تھا. اب بچوں کی بھوک بند ہے، کیا کس پہ کھلتی ہے؟ نوڈلز پہ، میکرونی میں، اور وہ پھر فربا بھی ہو رہے ہیں اور بیماریاں بھی لگ رہی. فزیکلی ان کی کوئی آپ گیم نہیں ہے. آپ ابھی بھی تیراکی کریں، کوئی منع نہیں کرتا، ابھی بھی تیر اندازی کریں، گھوڑ سواری کریں. اسلاف میں ہماری صحابیاتوں نے یہ چیزیں سیکھی اور یہ مشکل وقت میں کام بھی آتی ہیں. ہمیں پانی میں سے گزرنا پڑ جائے، ہم نے تو ڈوبنا ہی ہے. پیچھے دشمن ہے، آگے پانی ہے، ہم نے تو ڈوبنا ہی ہے. نہ ہمیں تیراکی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی بھی منع نہیں کرتا اسلام، لیکن ہم کن چیزوں میں بیٹھ گئے؟ تنگ کر رہے ہیں، موبائل پکڑا دو، رو رہا ہے، موبائل پکڑا دو، مجھے کام ہے، موبائل پکڑا دو، تاکہ یہ 2 گھنٹے چپ کر کے بیٹھا رہے. یہ ساری چیزیں غفلت میں ڈالنے والی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس آیت میں لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کر فرمایا اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے. اور دیکھ لیں پھر ہماری بچیوں کے حال دیکھ لیں، ہمارے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. چھوڑنا چاہیے نا، گھروں سے نکالنا چاہیے، موبائلوں سے اس کو نکالنا چاہیے. کوشش کریں جتنا اس سے اوائڈ کریں. اس فتنے والے دور میں ہم بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں نا، بچائے گا تو اللہ تعالیٰ، بچ نہیں سکتے. 4 طرف یہی ہے نا. اب مہندیاں چھوڑ دی، چلو جان چھوٹی، براتوں پہ بھی ڈانس ہے. چلے ڈھول کی تھاپ پہ بار چند نوجوانوں نے کر دیا، نہیں اندر لڑکیوں نے بھی کرنا ہے اور فوش قسم کا ڈانس کرنا ہے. اچھا پھر برات میں، ولیمے پہ، برات کا تو کھانا بھی حرام ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. چلے ہم براتوں میں بھی نہیں جائیں گے، لیکن لڑکی کا ہے تو صرف برات ہی پہ جائیں گے. پورا ٹائم گانا لگے رہتی ہے، پورے ٹائم. میرے لیے کوئی بند کرے گا؟ نہیں. ولیمے پہ بھی لگے رہتے ہیں. میری ایک اچھی دوست ہے، وہ اس سے تو صاف کہا ہوتا ہے، پہلے ایک دن جا کے جو بھی دینا دے آتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ میں صرف اس لیے نہیں آ رہی. جھوٹ نہیں بولتی، کام ہے تو یہ کہ میوزک ہوگا اور میں نے نہیں سننا. 1-2 جگہ انہوں نے کہا آپ آئیں، ہم میوزک بند رکھیں گے. جنہیں محبت تھی انہوں نے کہا، اور وہ گئی ہے اور میوزک بند ہوا ہے. تو وہ اس نے صاف کہا ہے، چاہے سگے بھائی کے گھر بھی شادی ہو تو وہ کہتی ہے کس دن آؤں؟ برات میں بھی میوزک اور ولیمے والے دن بھی میوزک. تو جو خود، اب یہ تو نہیں آپ پکڑ کے کہہ سکتے میں آ رہی ہوں بند کریں، سب چڑھ جائیں گے، سب کا منہ بن جائے گا. اور رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ نے نبھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ بچ نہیں سکتے، لیکن نیت تو کریں نا بچنے کی، کوشش تو کریں نا آپ بچنے کی، تاکہ آپ اس سے بچ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھروں میں ہمارے لگی رہتی ہیں ہر وقت محفلیں. ادھر ٹی وی کھولا ساری محفل، ویڈیو کھول لیں، موبائل کھول لیں، ساری محفل، اور سنیں ایک سے ایک بہترین گانے. لیکن سوچیں نا، ہماری استاذہ میڈم فرح نسیم ہاشمی اللہ ان کو بہترین لمبی زندگی دے، تو انہوں نے کہا جب میں نے بہت چھوٹی عمر میں یہ حدیث پڑھی تو میں ڈر گئی. بچے زیادہ ڈرتے ہیں نا کہ میں نہیں افورڈ کر سکتی کہ میرا کوئی کان پکڑے، اس میں گرم سیسا پگھلا کے ڈالنا شروع کر دے. سمجھے نا اس حدیث کو. ابھی تو مزے آ رہے ہیں نا، ہر چیز میں مزے ہیں بچیوں کے. آج کل کے نوجوان بچیوں کو میں نے کرٹیسائز نہیں کر رہی، ہم نے بھی جوانی گزاری تھی، اس وقت فتنے کم تھے اپنے وقت کے حساب سے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے بھی غلطیاں کی تھی. ابھی بھی فتنے بہت ہیں. ہمیں اللہ نے ہدایت دی، اللہ ساری بچیوں کو ہدایت دے. لیکن یہ جو ہمارے اور ان میں پتہ فرق ہے، ہمیں کوئی کہتا تھا ہم مان جاتے تھے،
کوئی ڈانٹتا تھا ہم چپ کر جاتے تھے، کوئی سمجھاتا تھا ہم سمجھتے تھے ہمارے بھلے کا کام ہے. آج کل کی بچیاں کہتی ہیں میری مرضی. اب ایک بچے کو آپ پال کے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے میری مرضی، آپ کو ہونا تو کیا گزرتی ہے ماں باپ پہ. میں تو اپنی بیٹی کو ایک ہی بات کہتی ہوں، بیٹا آپ خود بوڑھے ہو گئے ہیں، ماں کے سامنے بول نہیں سکے. ماں میری والدہ اللہ ان کو سلامت رکھے، جرأت نہیں ہے. ماشاءاللہ 8 بہن بھائی ہمیں سارے ہی بڑے ہو گئے، مجال ہے امی کچھ کیا اور ہم کہ تسی چپ کرو. یہ تو منہ پہ آتا ہی نہیں. یہ کیسی ہماری نسلیں تیار کر رہے ہیں ہم. مائیں ڈر رہی ہیں. قرب قیامت کی نشانی تھی نا، کیا نشانی تھی کہ لونڈی آقا کو جنم دے گی، اور اس کی تفسیر میں کیا بتایا گیا تھا کہ ماں باپ بچوں سے ڈریں گے. 2-3 تفسیریں اس کی، لیکن اس کی ایک یہ بھی ہے ہر ماں ڈرتی ہے. میری ایک دوست نے کہا تھا کیوں ڈرتے ہو، تم اس کے ماں باپ ہو یا وہ تمہارے ماں باپ ہیں. تو میں کہی تم ہو جو اسٹرانگ ہو رہا. تو ہاں تو ہر ماں ڈرتی ہے. نہ محفل دیکھتے ہیں نہ موقع دیکھتے ہیں، ٹھک ماں کو بے عزت کر دیتے ہیں، باپ کو بے عزت کر دیتے ہیں. ہر محفل میں بے احترامی ہوگی نا، نافرمانی ہوگی. اس دنیا میں اگر آپ کا ہمدرد ہے کوئی تو وہ صرف ماں باپ ہے، صرف اونلی. یہ میں دعوے سے ایک عمر کے حصے میں انسان کو پتہ لگتا ہے اللہ کے بعد دنیا میں جو اس نے رشتہ بنایا نا. بہن بھائی بھی بعض دفعہ سیلفش ہو جاتی ہے، اونلی ماں باپ. تو اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں اور بچوں کے ہاتھوں سے گانے چھڑوائے اور ان کے ہاتھوں میں قرآن دے. اللہ تعالیٰ میوزک کے بجائے انہیں قرآن پڑھنے کا شغل دے ان کے ہاتھوں میں. اللہ تعالیٰ تو میری تو ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ یہ کان اتنا قرآن سنے اور اتنا آنکھوں سے قرآن کو دیکھے کہ انہیں اور کوئی چیز اچھی نہ لگے. ابھی میں سورۃ حجرات کی ایک آیت پڑھی تھی، اس میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کراہت ڈال دی ہے کفر کی اور محبت ڈال دی ہے ایمان کی. وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈلے. تو میں نے کہا یہ محسوس کی جا سکتی، ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. کتنا اچھا لگتا ہے اذان کی آواز یا جمعے کی نماز، کس طرح تیاری کر رہا ہوتا ہے سیکٹر صبح سے. اب ہم سے بندہ پوچھے کیا ہوا بھائی، آج جمعہ، کس طرح کپڑے پہننا، تیار ہونا اور نہا کے مسجد میں پہنچنا. دوسرے کہیں گے پاگل، یہی ہمیں کہیں گے نا لوگ. تو اس لیے یہ جو محبت دلوں میں ڈلتی ہے نا، یہ بڑی خوبصورت محبت ہوتی ہے اور سکون بھی دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام نسلوں کو احترام سکھائے اپنے ماں باپ کا، اور سنے اس کے بعد اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات جو قرآن و سنت میں ہے، اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اسی طرح ایسی شاعری بھی فضول جو وقت ضائع کرنے والی ہو، فوش اور بے مقصد ہو، وہ بھی حرام ہے. لیکن وہ شاعری جیسے ترانے ہوتے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ مجاہد تیار کرنے ہوتے ہیں یا بڑی پیاری پیاری نظمیں لکھی جاتی ہیں. اب ڈے آیا تھا حجاب کا، تو اس میں بہت سے لوگوں نے پردے کے بارے میں بڑی خوبصورت نظمیں لکھی. بچوں نے بھی گائی، بڑوں نے تو کم ہی گائی، گانی بھی نہیں چاہیے. تو وہ بہت بہترین تھی. وہ ہم نے بھی اسی لیے سینڈ کے بغیر میوزک کی ایک آئی تو اس کا میوزک تھا، وہ ہم نے چھوڑ دی. تو اس طرح کی شاعری جو آپ کے اندر جذبہ ایمان بڑھائے، جدوجہد کا جذبہ بڑھائے، وطن سے محبت، امت سے محبت، قرآن سے محبت. قرآن کے بارے میں بڑی خوبصورت نظمیں لکھی جاتی ہیں تو وہ پسندیدہ ہے. لیکن ایسی شاعری جس میں عورتوں کے خد و خال آنکھوں کے اور بالوں کے اور محبوبی کی قصیدہ رائی کی جائے، یہ جو ہے نا یہ اندر بڑا غلط اثر ڈالتے ہیں بچوں پہ. تو ان سے بھی بچا جائے. ایسے رسائل بھی گھر میں نہ آئیں، ایسے فیس بک پہ کو بھی نہ دیکھنے دیں بچیوں کو. انہیں سمجھائیں کہ اس کے اندر نا آپ کو اس وقت نہیں پتا چلا، کہتے وقتی طور پہ انجوائے کر رہی ہوں. ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے ذہن. یعنی میں اپنی بچی سے سیکھ رہی ہوں کہ اتنی چھوٹی سی اور کیا کہتی ہے ماما اس کی منگنی ہوئی نا، اس کا منگیتر بہت خوبصورت اور گڈ لکنگ تھا. بچوں کو کہاں پتا ہوتا تھا، ہمیں اسٹیج میں پتا چلتا تھا وہ فلاں نے کس سے کر لی ہوئی تھی. ایمان آپ یہ بھی دیکھتی ہو ماما وہ تو ذرا بھی نہیں خوبصورت. یعنی کیا دماغ میں آ رہا ہے دیکھتے کہ خوبصورتی اور کیا ظاہری، چاہے اندر سے وہ زہر سے برا انسان ہو. اب ہماری بچیوں کی پرابلم یہ ہو رہے ہیں، رشتے آتے ہیں نہیں کرنا، میں اس کے ساتھ کروں گی، میرے ساتھ چلتا ہوا میرا مذاق اڑائیں گی کزنیں. آپ خود بڑی ایج کی جو اس میں بچیاں کو چھوڑ کے سوچے، کبھی ہم نے یہ باتیں سوچی تھی؟ کبھی ہم نے اس پہ ڈسکس کیا تھا ماں باپ سے؟ یہ مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے بچیوں کا، میری مرضی، میں نے بات کرنی ہے، میں نے سلیکٹ کرنا ہے، آپ کون ہے، میری زندگی ہے، آپ کیسے فیصلہ کر سکتی، میں کروں گی. یہ سب کیا ہے؟ قوام کدھر گیا، ولی کدھر گیا، ماں باپ کدھر گئے؟ اور پھر کیا اس کا رزلٹ نکل رہا ہے؟ ٹھکا ٹھک کھلے، ٹھکا ٹھک طلاقیں.
خوبصورتی کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی نا، سیرت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے. ایسا شوہر نصیب ہو جو احترام کرے، جو ہمدردی کرے، جو آپ کا قوام بنے، آپ کی حفاظت کرے، آپ کے لیے دنیا سے لڑ جائے. وہ مرد ہے یا وہ مرد جو خسرو کی طرح میک اپ کرے، خسرو جیسے کپڑے پہنے اور آپ اس کے ساتھ چلتی ہوئی اچھی لگے، اس کے اندر مردانگی والی کوئی چیز ہی نہ، اور کہیں جاؤ کماؤ میرے ساتھ، تم کیوں گھر بیٹھی ہو، تم بھی کما کے لاؤ، دونوں مل کے کماتے ہیں، اچھی لائف گزرے گی. کوئی اچھی لائف ہے کہ آپ کو جس نے سڑکوں پہ بھیج دیا؟ تو بچیں، اپنی بچیوں کو بھی ان چیزوں سے بچائیں تاکہ ہماری بچیاں آگے سکون سے زندگی گزاریں اور بہترین امت کو پیدا کریں. پھر اسی طرح اگلی ایک چیز ہے جی لعنت کرنا. یہ حرام کے زمرے میں آتی ہے. یہ بھی ہمارے اخلاق میں، بعض لوگ تقیہ کلام کے طور پہ کہتے ہیں لعنت ہو، اس پہ سختی سے منع کیا گیا. بے خیالی میں ہم فلاں چیز پر لعنت، اس پر لعنت، یا تم لانتی ہو، یہ کہہ دیتے ہیں. یہ حرام ہے صرف اس کے لیے جائز ہے جس میں ایسی برائی موجود ہو جس کی وجہ سے اس پر لعنت کی جا سکے. مثلا فرعون، شداد، ابو جہل پر لعنت، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ لوگ کفر پہ مڑے، مگر وہ بھی اگر آپ کرنے لگ جائیں نا تو آپ کی زبان پہ چڑھ جاتے ہیں لفظ، تو اس سے بھی بچنا زیادہ بہتر ہے. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہو تم پہ، ہمیں کسی نے حق نہیں دیا. لعنت بد دعا اور گالی پلٹنے والے کے واپس اس پہ جا کے لگتی ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں منع کی گئی، اور اگر اس کا حقدار نہیں ہے تو پلٹ کے دینے والے کے اوپر آ کے لگتی ہے، اور اگر اس کا حقدار بھی ہے تو بھی واپس پلٹ آ کے دینے والے کو لگتی ہے، کیونکہ آپ نے دنیا ہی میں اس کو دے دیا اور آخرت میں وہ بچ جائے گا اس کے تمام عذابوں سے. تو ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے آپ کی گفتگو میں خرابی پیدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے غلام کو لعنت کی. آپ نے فرمایا اے ابو بکر، کیا کبھی صدیق بھی لعنت کرتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر انتہائی پشیمان ہوئے، بار بار کہتے جاتے تھے نہیں، رب کعبہ کی قسم نہیں. پھر آپ نے غلام کو آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو برا بھلا نہ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود زمانہ ہوں. اسی طرح آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ جب ایک عورت کی چادر اڑی، اس کو کہنے لگی خدا کی لعنت ہو تجھ پہ، تو آپ نے فرمایا ہوا پہ لعنت نہ کرو، وہ تو صرف اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کی فرما بردار ہے. جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو ایک عورت نے دوران سفر اٹھنی پہ لعنت بھیجی، چل نہیں رہی تھی نا تیز، تو آپ نے اسے آزاد کر دیا. فرمایا اس کو اب استعمال نہ کرو. فرمایا جب بندہ کسی پہ لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، مگر آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے، پھر زمین کے دروازے بھی اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر دائیں بائیں گھومتی ہے، جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو پھر اسی کی طرف پلٹ آتی ہے جس نے لعنت کی تھی. فرمایا لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شفیع بنیں گے اور نہ گواہ، یعنی نہ ان کی سفارش سنی جائے گی اور نہ ان کی گواہی قبول کی جائے گی.